نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تو یہ دونوں آپ آگے آ جائیں جمع آگے اچھا کمر کا مسئلہ آپ آگے جاؤ بیٹھنے کا یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں نیچے یہاں آ جاؤ جلدی ہے کوئی جانے کی جلدی نہیں ہاں ایسے بیٹھتے أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. کہا کہ در حقیقت میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. کہنے لگی کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو مجھے شادی کی صورت میں کسی آدمی کا ہاتھ لگا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں. فرشتے نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے یہ بات فرما دی ہے، یہ کام میرے لیے نہایت آسان ہے، اور ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے اسے اپنی طرف سے ایک بڑی نشانی بنا دیں، اور یہ ہماری طرف سے ایک عظیم رحمت ہو، اور یہ پہلے سے فیصلہ طے ہو چکا ہے. جب سیدہ مریم علیہ السلام گھبراہٹ ہوئی اور انہوں نے اسے انسان سمجھ کر اللہ کی پناہ طلب کی، تو فوری طور پر وہ آنے والی شخصیت نے کہا کہ جس رب کی اور اللہ کی پناہ میں تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، در حقیقت میں اسی کا بھیجا ہوں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کیونکہ جبریل امین ایک واضح انسان کی شکل میں آئے تھے، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، باشرا سویا، مکمل انسانی شکل و صورت میں آئے تھے. یہ موبائل کن کے بج رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے. واضح انسان دیکھا تو گھبرا گئی. اب جبریل امین یہ کہنے کے ساتھ کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، فوری طور پر فرشتے کے روپ میں ان کے سامنے آ گئے تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے یہ انسان نہیں. واللہ عالم قرآن میں یہ بات نہیں آئی، لیکن یہ بات ضرور آئی ہے کہ انہوں نے فوراً کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا. اور کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرآن ہی کے متعلق ایک بات فرمائی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے. وہ قرآن سے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینا چاہے اور قرآن مجید کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے، اپنی مرضی اپنا خیال ہر چیز ترک کر سیدھا سیدھا قرآن کی پیروی اور اتباع شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن سے ہدایت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. اور جس کی نیت نہ ہو وہ قرآن پڑھ پڑھ کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں.
بہت سارے جن کی رگ ریشے میں، بالوں کی جڑوں میں، خیالات میں شرک گھسا ہوا ہے نا، وہ یہاں سے یہی شرک کو پسند کرنے والے. تو دیکھو جی، جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو ہمارے فلاں حضور بھی دے سکتے ہیں. جبریل نے کہا نہیں کہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا، اور بات تو بالکل بظاہر ٹھیک ہے. کیا خیال ہے آپ؟ جبریل نے یہی کہا. اب میں آپ کو ایک علمی بات، علمی انداز سے بھی اس کا جواب دیتا ہوں. یہ جو قرآن ہے نا، قرآن ہمارے سامنے یہاں ہمارے ساتھیوں میں، دوستوں میں، ہمارے نوجوانوں میں قرآن کی قراءات کے ماہر بیٹھے ہوئے. یہ حافظ ابو بکر ادریس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کے استاد قاری جاوید یاسین صاحب، ہمارے یہاں کے ماشاءاللہ اساتذہ میں قاری ساجد امین صاحب ہیں. وہ قرآن مجید کی قراءات کا علم رکھتے ہیں، اس کے ماہر ہیں ماشاءاللہ. اور قراءات کا علم کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو 7 مختلف قراءات میں نازل کیا. ایک لفظ کو بس، یعنی ہر لفظ نہیں، جہاں جہاں اس کی گنجائش موجود ہے. بعض مواقع پر قرآن کے ایک لفظ کو ایک طریقے سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے. 2 طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے، 3 طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اسی طرح جو قرآن مجید میں ہم وقف کرتے ہیں، آیات پر وقت ہوتا ہی ہے. جو قرآن کے درمیان میں اوقاف ہوتے ہیں، وقف کرنا، یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں نہیں ٹھہرنا. یہ ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں بھی، اور اسی طرح ایک لفظ کو ایک سے زیادہ طریقوں سے پڑھنے میں قرآن کے اندر بڑے عجیب عجیب تفصیلی نکات پائے جاتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہوتے ہیں. جو منکرین حدیث ہے نا، حدیث کا انکار کرنے والے، ان کی بیماری یہ ہے کہ وہ ان قراءات کو مانتے نہیں. ہم نہیں مانتے، حالانکہ محدثین ان سب قراءات. اچھا، پھر یہ جو قراءات ہیں 7 مشہور، ان میں 3 اور بھی ہیں، ملا کر 10 بن جاتی ہیں، وہ بھی حدیثوں سے ثابت ہیں. پھر ان قراءات کو، اور میں اگر تھوڑی سی بات بتاؤں، آگے ان کی برانچیں ہیں، ان کو طریق کہتے ہیں. فلاں قراءت کے اتنے طریق، فلاں قراءت کے اتنے طریق، فلاں قراءت کے اتنے طریق ہیں. یہ علمی بات ہے، میں اس طرف نہیں جاتا کہ طریق کیا ہوتا ہے. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام سے، صحیح حدیثوں سے قرآن کو بعض مقامات سے، بعض آیتوں پر ایک سے زیادہ طریقوں سے پڑھنا ثابت ہے. ان کو قراءت کہتے ہیں. اور یہ بڑا دلچسپ فن ہے، بڑا مزیدار فن ہے. یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں نہیں ٹھہرنا. وہ امام کہتے ہیں یہاں وقف کرنا ہے، یہاں وقف نہیں کرنا، اور وہ بالکل ٹھیک ہے. وقف تبدیل ہونے سے قرآن کی آیت کا معنی بدل جاتا ہے، لیکن وہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا. وہ قراءت تبدیل ہونے سے قرآن کی تفسیر بعض اوقات مختلف ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم چلا آ رہا ہے، سند کے ساتھ، باقاعدہ دلیل کے ساتھ، اس پہ حدیث کی دلیل ہے. اور یہ جو قراءات کا علم ہے، یہ متواتر علم ہے. یہ قراءات، ان کو کہتے ہیں قراءات متواتر. یہ تسلسل کے ساتھ عہد رسالت سے آج کے اس دور تک، 15ویں صدی تک، ان قراءات کا علم تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، نقل ہوتا آ رہا ہے. جیسے قرآن ہمارے پاس آیا نا، یہ صدیوں سے آ رہا ہے. قرآن پر سب کا ایمان ہے، چاہے چلو مان لیں جو ایک قراءت کو مانتے ہیں، سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے. وہ جو منکرین حدیث ہے وہ بھی مانتے ہیں، یہ ٹھیک. اچھا جی، جو ایک قراءت والا قرآن ہے، یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ بندوں کے ذریعے پہنچا ہے نا، انسانوں کے ذریعے پہنچا ہے، یا منکرین حدیث پر نازل ہوا ہے وہ قرآن؟ نازل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوا ہے، لیکن وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچا؟ اللہ نے قرآن فرمایا اس کے لیے ہم نے سینے منتخب کیے تھے، سینے چنے تھے. اچھا، ایک قراءت کے لیے سینے چنے جا سکتے ہیں، تو 7 قراءتوں کے لیے سینے نہیں چنے جا سکتے؟ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینے منتخب کیے، وہ سینوں میں محفوظ ہوتا ہوا آج تک یہاں پہنچا ہے. تو کیا خیال ہے حدیث محفوظ نہیں ہو سکتی سینوں؟
وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ایک امام کی بات کر رہا ہوں، وہ 6 لاکھ سے زیادہ حدیث زبان یاد، وہ 6 لاکھ وہ سندیں ملا ملا کے وہ 6 لاکھ سندیں بن جاتی ہیں، اور 6 لاکھ سندیں جب یاد ہے، آپ بتائیں کہ ان میں راوی کتنے ہوں گے؟ ہم تو یہاں کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، نئے ساتھی ملے نا تو مجلس کے آغاز سے پوچھ رہا ہوں نام کیا آپ کا، یہ نام ہے، تھوڑی دیر بعد خیال پیدا ہوتا ہے میں اس کا نام پوچھوں دوبارہ، یار میں آپ کا نام بھول گیا ہوں، دوبارہ اپنا نام بتائیے، وہ دوبارہ بتا دیتا ہے۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس ختم ہوتی ہے تو پھر نام بھولا ہوتا ہے، میں تیسری دفعہ پوچھ لیتا ہوں کہ نام کیا ہے آپ کا۔ ہمارے آج کل کے حافظے اتنے پتلے ہیں بہت سارے لوگوں کے، لیکن ان محدثین کے حافظے پتلے نہیں تھے۔ امام احمد بن حنبل کی بات کی، امام بخاری کو پکڑے وہ اس سے بڑھ کر، سیاستہ کے جو مؤلفین ان کو پکڑے وہ ان سے بڑھ کر ایک دوسرے عظیم حافظ تھے، عظیم حافظ۔ یار ایک قرات اگر وہ اللہ نے محفوظ رکھی ہے تک، تو 7 قراتیں اور آگے ان کے طریق جو سند سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے محفوظ نہیں ہو سکتی تھی، اور حدیثیں کیسے محفوظ نہیں ہو سکتی تھی، سب محفوظ۔ تو میں یہ کہا تھا، یہ جو احب لکی غلاما زکیہ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مشرکین اور شرکی عقائد و نظریات کے حامل لوگ ہیں نا، ان کو یہ بات یہاں سے توحید سمجھنے کی بجائے وہ یہاں سے ان کو شرک سمجھ میں آتا ہے۔ اور یار جبریل منہ دے سکتا ہے تو ساڈے بابے نہیں دے سکتے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ یہاں ایک تو لفظوں کو میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ جا کے کہنا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ اب قاصد ہے، قاصد کو جو پیغام دے کر بھیجا ہے اس نے آگے وہی کہنا ہے، جو کام اس کو ذمہ لگا کے بھیجا گیا اس نے آگے وہی کام کرنا ہے۔ اور بھیجا اللہ نے ہے تو دیا بھی اللہ نے ہے، دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ لیکن میں قراءات کی بات کر رہا تھا، وہ مشہور جو 7 قرآن، یہ 5 کہہ رہے ہیں، 2 اور ملا رہے 7 قرآن جو یہ اتنے، ان 7 قرآن میں سے ایک قاری ہوئے ہیں ابو عمر ابن العلاء البصری رحمہ اللہ تعالی، ابو عمر ابن العلاء البصری رحمہ اللہ تعالی۔ 7 قاریوں میں سے ان ایک قاری صاحب کی یہاں قرات اس سے مختلف ہے، جو اس احب لکی غلاما زکیہ سے جو مشرک لوگ، گمراہ لوگ، شرک کے پیروکار لوگ جو اس آیت سے اپنا غلط معنی نکال رہے ہیں، شرکیہ مطلب نکال رہے ہیں، وہ قرات اس بات کی تردید کرتی۔ وہاں الفاظ ہیں انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیہ، احبا میں حمزہ ہے، الف ہے، اور یہبا میں یا ہے، فرق کیا ہے؟ یہبا، احبا کا مطلب تمہارا ہے میں دوں، اور یہبا کا مطلب ہے تاکہ وہ اللہ تجھے عطا کرے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اس قرات کا مطلب ہے کہ تو احبا کا مطلب بھی وہی ہے جو یہبا کے اندر آتا ہے، دینے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا کسی بھی صورت میں۔ وہ حدیث میں تو آتا ہے اگر کسی میں اتنی ہمت و طاقت ہے تو ایک ذرہ یا ایک جو کا دانہ یا گندم کا دانہ پیدا کر کے دکھا دے۔ جب کوئی شخص ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتا، جب کوئی شخص ایک جو کا یا گندم کا ایک دانہ پیدا نہیں کر سکتا، وہ بیٹا دینا اور پیدا کرنا کیسی بات ہو سکتی، کیسے ممکن؟ تو لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا یہ بھی قرات ہے 6 ائمہ کی، اور لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ وہ اللہ تجھے ایک پاکیزہ غلام دے دے، ستھرا اور عمدہ لڑکا اور بیٹا دے دے، یہ بھی قرات ثابت ہے، اور یہ قرات اس قرات کی تفسیر کر رہی۔ لہذا شرک کا جو یہاں سے قرآن سے وہ مطلب نکال رہے ہیں، میں تو عرض کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا قرآن اس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہی وہ قرآن پڑھتے ہیں،
یہ دم درود کرنے والے بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا ہاں وہ قرآن پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مطلب غلط دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، انسانوں کی عقیدے بھی خراب کرتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ قرآن پڑھے، قرآن پڑھے اور قرآن کے ساتھ اس طریق پر، اس رستے پر چلے، اس منہاج پر چلے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چلایا تھا۔ قرآن سمجھنا ہے صحابہ کی طرح، حدیث پر عمل کرنا ہے صحابہ کی طرح۔ اگر صحابہ کا طریقہ اور راستہ اور فہم چھوڑ کے اپنی عقل لگانے لگ جائے گا، اپنی سوچ اور فکر کے تابع ہو جائے گا، بعد میں آنے والے لوگوں کی سوچ اور فکر کو اس میں شامل کر دے گا، داخل کر دے گا، گھسیڑ دے گا، بھائی یہ گمراہ ہو جائے گا۔ عمل قرآن پہ کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جیسے آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا، قرآن پر عمل کرنا۔ لہذا لِأَحَبَّ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کا مطلب ہے دینے والا کون ہے؟ کیونکہ الوہاب صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی وہاب نہیں۔ دینے والا صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ خالق صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ تو اس نے کہا فرشتے نے کہ میں تجھے اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، اس نے مجھے ایک امانت سونپی ہے جو تمہارے سپرد کرنے آیا ہوں، اس نے تمہارے لیے ایک بیٹا رکھا ہوا ہے، میں تجھ تک پہنچانے آیا ہوں۔ تم ایک پاکیزہ لڑکے کی ماں بنو گی۔ حیران یہ کیا ہوا؟ میری شادی نہیں ہوئی، شادی کے ساتھ کسی مرد کا مجھے ہاتھ نہیں لگا، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں، غلط راستوں پر چلنے والی بھی نہیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، قال كذلك، کہ انہوں نے کہا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، اور اصل میں جس اللہ نے بھیجا ہے اس کا فرمان اور فیصلہ ہے وہی ہونے والا ہے۔ وعلی حین، یہ کام میرے لیے نہایت آسان ہے۔ حین انتہائی آسان کام کو کہتے ہیں، آسان کام۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا سورہ آل عمران میں اس کی اللہ نے مثال بھی دی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے جو عیسائی کہتے تھے نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ اللہ کا بیٹا ہے، کلمہ کا لفظ جو آ گیا اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلمہ کا مطلب ہے اللہ کے کلمہ کون سے پیدا ہوگا، اللہ کے کلمہ کون سے پیدا ہوگا، وہاں یہ الفاظ موجود ہیں۔ میں بات یہ ہے کہ آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے نا، اور عیسیٰ کو اللہ بغیر باپ کے پیدا کرے گا، بھائی اتنی سی بات۔ خالق اس کا بھی اللہ، خالق اس کا بھی اللہ، وہ بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی۔ اور اگر تم اس کو بیٹا کہہ رہے ہو تو پھر آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اللہ نے بتایا کہ اللہ سورہ یاسین کے آخر میں بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اللہ ہر طریقے سے پیدا کر سکتا ہے۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اور دیکھ کیسی حیرانی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا۔ کیا یہ بات ثابت کی نہیں؟ حوا آدم علیہ السلام کے وجود سے تخلیق پذیر ہوئی، اسی سے پیدا ہوئی، ان کے وجود سے اللہ نے ان کا وجود نکالا، ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ کیسی اللہ یوں ہی پیدا کر سکتا، پہلے بغیر ماں باپ کے، اور اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے آدم علیہ السلام کے وجود سے پیدا کر دیا۔ اللہ یوں بھی کر سکتا ہے، اور سب جانتے ہیں اس بات کو، سارے ادیان والے جو آسمانی دینوں کے پیروکار ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پستی سے، ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دو طریقے ہو گئے، تیسرا طریقہ یہ جو دنیا میں اللہ نے رائج کر دیا، نطفے سے انسانوں کو پیدا کرتا ہے اللہ۔ آدمی، انسان، مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ دو طریقے ہو گئے، تین طریقے ہو گئے۔
چوتھا یہ جو اللہ بتا رہا تھا، اے مریم میں تیرے وجود سے کسی آدمی کے مس کے بغیر، کسی شادی اور دوسرے غلط طریقے کے بغیر میں خود تجھ سے بیٹا پیدا کروں گا۔ هو علی ہین، یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک عظیم آیت بنانا چاہتے ہیں، نشانی، عظیم نشانی۔ اور یہ کوئی چھوٹی نشانی نہیں تھی، بڑی نشانی، آیۃ للناس ورحمۃ للناس، اور اپنی طرف سے ایک عظیم رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تھی، وہ عمران کی بیوی کو، عمران کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، لیکن بیٹی ایسے مقدر والی، ایسے نصیب والی کہ اللہ اس کو جو بیٹا دے رہا ہے، ایک تو خود اپنے امر کن سے دے رہا ہے، اپنے کلمے سے دے رہا ہے، اپنی نشانی اس پر ظاہر کر رہا ہے، اس کے ذریعے اپنی نشانی ظاہر کر رہا ہے، اور دوسرا اللہ جو بیٹا دینے والا ہے وہ عظیم بیٹا ہوگا۔ صرف ایک مثال انوکھی اللہ نے دی ہے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا، آگے ذکر آ رہا ہے، ماں کی گود میں کلام کرنے والے بن گئے۔ یہ نشانی نہیں ہے اللہ کی؟ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے بعد پہلی نشانی، ماں کی گود میں باتیں کر رہے ہیں دوسری نشانی، اور چلے باقی نشانیوں کا قرآن میں سورہ آل عمران وغیرہ میں ذکر موجود ہے، حدیثوں میں جو ذکر آیا کہ سیدنا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، اور پھر اس امت کے سیدنا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دوبارہ زمین پہ اتریں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، جہاد کریں گے اس امت کے اندر، اور پھر فوت ہو گئے، زمین پہ دفن ہو گئے۔ کیا یہ نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی عظیم رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کانا امر مقضیہ، کانا یہ فعل ماضی ہے، یہ تو پہلے دن سے طے شدہ فیصلہ ہے، یعنی یہ اللہ نے کوئی ہنگامی بنیادوں پر فیصلہ نہیں کیا، جس طرح باقی دنیا کے سارے فیصلے تقدیریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث موجود ہے، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری تقدیریں لکھ دی تھی۔ اس میں یہ بات بھی تھی کان امر مقضیہ، یہ فیصلہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے پہلے دن سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور بالخصوص جو بات میں نے عرض کی ہے، یہ جو منکرین سنت و حدیث ہے، منکرین قراءات ہے، کیونکہ وہ قراءات حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں، حدیث کو وہ مانتے نہیں اور قراءات پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ جو ان کا حدیثوں پر ایمان نہیں ہے نا، بالکل بغیر کسی شک اور تذبذب کے میں کہتا ہوں الحمدللہ علی وجہ البصیرۃ ان کا حقیقت قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اینک لگی تمہیں یار، اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچا۔ جی جزاک اللہ۔ لو جی آپ صاحب، یہ لگتا ناغے سارے پورے کرتے رہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت کرے۔ عام لوگ، باقی لوگ بھی جن کے بیٹے ہیں گھروں میں، ماشاء اللہ کو ساتھ لایا کریں، ان سے خرچ کروایا کریں، عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، انہوں نے نیکی پر کامیاب رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو سفر شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی شروع ہوتا ہے اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مدد خاص سے مکمل بھی ہو جاتا ہے. بچے حفظ کر رہے ہیں، کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں 2 سال 2.5 سال 3 سال میں یا اس سے کم و بیش مدت میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل بھی کر لیتے ہیں. پچھلے جمعے ماشاءاللہ الحمدللہ ایک بچے نے آپ کے سامنے اپنا آخری سبق سنایا اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے 2 بیٹے اپنا آخری سبق سنانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ بیٹھ کے انشاءاللہ سن کے جائیں گے، پروگرام میں شامل ہو کے جائیں گے. یہ ایک تو قرآن کی محفل میں شامل ہونے کا اجر و ثواب ہے، نفع ہے اس کا، برکت ہے اس کی. اور دوسری بات یہ کہ اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بچوں، اور یہ بڑا ضروری ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہمیں قرآن حدیث سے ثابت ہے. یہ بھی خام خواہ نہیں کرتے اپنے پاس سے بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں. نبی علیہ السلام بہت سارے اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور قرآن سننے کے حوالے سے یہ کہ آپ خود لوگوں سے، دوسروں سے قرآن سننا آپ کی سنت ہے. آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا مجھے قرآن سناؤ، تو دوسروں سے قرآن سننا یہ سنت نبوی ہے. اس لیے آپ ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بیٹھ کے تسلی کے ساتھ سبق سن کے جائیے گا، اس مجلس میں شامل ہو کے جائیے گا. دوسری بات یہ کہ کئی اعلانات ابھی یہاں ہمارے مسجد میں جمعہ پڑھنے ایک بھائی نوجوان بزرگ آتے تھے. یہ نوجوان ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے یہاں، محمد رمضان صاحب یہاں اس پہلے صاحب میں یہاں تقریباً جس جگہ بیٹھا کرتے تھے وہ چند دن پہلے فوت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. بہت میری نظر میں جو میں نے دیکھا وہ ایک نیک آدمی سے، خدا ترس آدمی سے، دل کی نرمی والے انسان تھے، محمد سے سخت دل والے نہیں تھے. یہ باتیں میں نے ان کی زندگی میں پچھلے تقریباً 14-15 سال سے ان سے رابطہ تھا اور میں مسلسل یہ باتیں دیکھتا رہا. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے، نیکیاں قبول کرے. زندگی میں ظاہر انسان کو بیماریاں، تکلیفیں، ابتلائیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مسجد اور مدرسے کے لیے آپ کو ہمیشہ یاد کرواتے رہتے ہیں، آج بھی یاد کرواتا ہوں. ہمارا کام تو بھائی جان یاد کروانا ہے، اور یاد کروانے کے ساتھ جو ہماری ٹیم ہے اساتذہ اور کام کرنے والوں کی، آپ سے دعا کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اور عمل صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعا سے خود بھی ان سلسلوں کے خادم ہیں. یہ خدمت کی کئی شکلیں ہیں، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، نہ میں اس بات کا عادی ہوں. سارے لوگ خدمت گزاری کے جذبے سے نیت سے کام کر رہے ہیں. دیکھیں جس کے بعد جو دولت ہے اس نے وہی خرچ کرنی ہے نا. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا، علم نہیں دیا ہوا مثلا، تو مال کے ساتھ دین کی خدمت کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے اس کو. آپ اللہ کے دین کے خدمت گزار بن جائیں، خود بھی بنے، اپنے بچوں کو بھی اس کام میں لگا. اس لیے میں کہہ رہا تھا بچوں کو لایا کرے، ان کے ہاتھ میں دیا کرے پیسے، وہ جمع کمائیں، ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ان کو شوق پیدا ہو، وہ اس کے وہ عادی بن جائیں. اور یہ جو تعلق ہے اللہ کے دین کے ساتھ خدمت والا، یہ آگے منتقل ہو آپ سے آپ کی اولاد میں، اور آپ کی اولاد کو عادت پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ پھر اس اولاد کو بھی صاحب اولاد کرے، آگے ان کے اندر بھی جذبہ منتقل ہو جائے. آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خادم بن جائیں ہم سب. اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی عظیم خوشخبریاں سنا رکھی ہیں قرآن میں اور حدیث کے اندر بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو، ہماری اولادوں اور نسلوں کو اپنے دین کا صحیح خادم بنائے، مخلص خادم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کے کام سنبھال دے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے.
مشکلات آسان فرمائے، ہمارے ملک کی حالات پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ امن و امان اور نصیب فرمائے، اور مہنگائی کا جو مختلف شکلوں میں عذاب آتا رہتا ہے، یہ آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ختم کرے اور معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، کاروباری معاملات اور کاروبار کا پہیہ اللہ تعالیٰ رواں دواں کر دے، اللہ تعالیٰ موسمی حالات بھی ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ زمین کی محصولات فصلیں وغیرہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان میں برکت عطا فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔